صاحب کی جانب سے ایک خبر کچھ دن پہلے کی گئی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے معافی کے حوالے سے کوئی بیان دیا. آج آئی ایس پی آر نے اس کو کلیریفائی کی ہے اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ معافی والا کوئی سین چل رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. دیکھیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا ہے. خان صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو شفاف تحقیقات کرے اور بتائے کہ اس دن ہوا کیا. ہمارا موقف تو اب واضح ہو گیا ہے کہ سازش کی پوری جو عمارت ہے وہ 2 پولیس کے اہلکاروں کی گواہی پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر کیا معافی مانگے؟ معافی تو ان کو مانگنی ہے جنہوں نے 8 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا. معافی ان کو مانگنی ہے جنہوں نے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا ہے اس تمام عرصے میں، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے. تو ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ ہم تو اپنے مقدمے سہ رہے ہیں. آپ 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں ان 2 اہلکاروں کی گواہی پر، اس مذکّر خیز گواہی پر. تو معافی تو پورے نظام کو ایک دن پاکستان کی قوم سے مانگنا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگی. معافی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگیں اس گواہی کے بعد، یہ کچھ آپ لا سکے ہیں اس 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ دیکھیں جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بیانیہ بننے کے لیے، اب انہی کے ساتھ اگر نظام برسر پیکار ہے تو ہم تو تماشا ہی دیکھیں گے کہ اپنے جھوٹ کا خود شکار ہو رہے ہیں. بھی برداشت کی، اور وہ ڈکٹیٹر جو مکے دکھاتا تھا اس کو بھی ہم نے بھگا کے جو ہے اس اقتدار سے ہی نہیں مخلص کروایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے لاٹھی بے آواز ہے، اس کو وہ مرض لگی جو دنیا میں شاید کسی کو نہیں لگتی ہے، اور اس کا جسد خاکی اس میں آیا. تو ڈریں اس دن سے جب اللہ کا جو ہے نظام، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں پہلے شروعات ہی اس سے کرنا چاہیے تھی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو تباہی یہاں پاکستان میں ہمارے KPK میں، ہمارے کراچی کے ہمارے باسیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے سیلاب اور طوفان اور جس طریقے سے ان کی جانوں کا ضیاع اور مال کا ضیاع ہوا ہے، ہم یقیناً اس کے لیے وہ ہمارے دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے پسماندگان کو جو ہے وہ صبر جمیل دے. ہم KPK میں ہماری حکومت ہے، ہم ان کی پوری ہم ان کی جو ہے معاونت، مدد اور وہ کریں گے اور امداد کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ جنہوں کے گھر ضائع ہوئے ہیں ہم ان کو گھر بھی بنوا کے دیں گے، اور ہم ان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. جناب ڈوگر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سردار لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تو آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، اور میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کیا. یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم و انتقام کی سیاست دیر پا نہیں ہوتی، اور آج کا یہ فیصلہ ان قوتوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کو بیانیہ بنا کر عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی. جھوٹے مقدمات، جھوٹی کہانیاں اور میڈیا پر سنسرشپ کے باوجود حقائق سامنے آ گئے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی آج جیت کا دن ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جبر کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، اور انہوں نے ووٹ کے حق اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا اور اس جنگ کو جاری رکھا. ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ جدوجہد ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جاری رہے گی، اور تمام مقدمات میں کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں، حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ عمران خان اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. یہ فیصلہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب وقت آ چکا ہے
کہ جھوٹے بیانیے دفن ہوں اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہو۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری پاکستان ہے۔ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ لیڈر کے حوالے سے کیا بانی پی ٹی اے کی طرف سے پیغام کیا تھا اور آپ کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں عمر ایوب صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سینٹ میں، یہ دونوں پارٹی کا انمول اثاثہ ہے، اور اسی طرح احمد خان بھچر صاحب پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ ہمیں ان سب پر فخر ہے، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جد و جہد کی، جمہوریت کی سیاست کی، تو ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تمام قانونی جو دروازے ہیں، تمام قانونی جو امکانات ہیں ان کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ سرخرو ہوں گے، جو جھوٹی سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور یہ بدستور قائم رہیں گے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں۔ اس حوالے سے پارٹی بالکل یکسو ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے ایک نظام ہے، ایک تاریکی کا نظام ہے، جہاں کبھی ایک کرن پھوٹتی ہے انصاف کی، لیکن ارد گرد تاریکی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اگر اس تمام کوشش، تمام جد و جہد کے باوجود ایک موقع آتا ہے جب ہمیں اسمبلیوں میں متبادل لیڈر آف دی اپوزیشن پیش کرنا پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ حتمی ہوگا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا، ہمارے ان رفقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ کامران ہوں گے، ہم کامران ہوں گے، اور یہی دستور لیڈر آف دی اپوزیشن تینوں ان ایوانوں میں رہیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے کوئی چہ بگوئی کرنا یا یہ کہنا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے، بالکل غلط بیانیہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں خان صاحب کی جانب سے یہ آیا حفظ ما تقدم کے طور پہ، اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے ان تمام قانونی لڑائیوں کے بعد، جو تمام قانونی مارکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اگر اس کے باوجود یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن قائم کیے جائیں تو ان کی جانب سے ضرور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ دیکھیں ٹیکا صاحب راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت، بڑی جامع اس معاملے میں اپنا موقف بتا دیا، بات کر دیا۔ اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال آپ لے لیں۔ سلمان خان صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے